الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله جزا الله تعالى عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين صلاة وسلاما عليك يا مولى الثقلين صلاة وسلاما عليك يا أبي القاسم محمد بن عبد الله اللہ کریم دی بے پایا حمد و ستائش بزرگی کبریائی بڑائی او دے پیارے حبیب لبیب رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم دی ذات ستودہ صفات درود و سلام پیش کرنے تو بعد سامعین و حاضرین و ناظرین اج دے درس جمعۃ المبارک دا موضوع عنوان ٹاپک سرنامہ کلام آخرت دے گھر دی تیاری او دے مراحل او دے مدارج قرآن مجید برہان الرشید فرقان حمید دی آیات بینات دی روشنی اندر او دے تناظر اندر میں آپ دے سامنے رکھن دی کوشش کرانگا اس امید نال کہ اللہ کریم میری زبان اور میرے دل و دماغ نو لغو نسیان لغزش تو محفوظ و مامون فرمائے اسا سب نو فریقین طرفین جانبین نو اے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس درس جمعہ نو ساڑھے واسطے ساڑھے والدین واسطے اور کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ساری امت مسلمہ امت مرحومہ واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے جیڑی آیت مجیدہ میں تاڑے سامنے تلاوت کیتی ہے ایدہ حوالہ میں آپ دے سامنے عرض کرنا
یہ آیت مبارکہ پہلا پارا ہے، پہلے پارے دی دوسری سورت ہے۔ پارا نمبر 1 ہے، سورت دا نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ، اور آیات 2 پڑھیاں نے کہ سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 94 ہے اور آیت نمبر 95 ہے۔ انہوں میں تمہید دے اندر تلاوت کیتا ہے، اور اس سے ان آیات بینات دی وضاحت دے اندر میں اپنے موضوع نو تاڑے سامنے پیش کرانگا۔ ایک جمعہ لگے یا 2 جمعے میرے اس موضوع نو مکمل ہونتے لگے، انشاءاللہ کوشش کرانگے کہ اپنے اس موضوع نال وفا کریے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 94 ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تسی ارشاد فرما دیو، ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اے لوگو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، لکم الدار الآخرہ، تانوں آخرت دے اندر گھر چاہیدا ہے۔ دار عربی دے اندر گھر نوں آندے نے، جویں کچھ لوگ ایک دوجے نو دعا دیندے نے نا، اسعدک اللہ فی الدارین، کہ اللہ پاک تینوں دونوں گھراں دے اندر خوش بختی عطا فرمائے، بھی دونوں گھراں چ تینوں کامیابی عطا فرمائے۔ وہ دا مطلب یہ ہے 2 گھر کیڑے نے، ایک دنیا دا گھر اور ایک آخرت دا گھر ہے۔ دار الآخرہ، اس جگہ تے اللہ پاک نے آخرت دے گھر نو بیان فرمایا۔ ہن اسی مختلف جدوں ترجمے دیکھنے ہاں، مختلف ٹرانسلیشنز دیکھنے اسی ان آیات بینات دی، تے کسے نے ایدہ ترجمہ اے کیتا کہ اے محبوب، تسی اپنے منن والیاں نو کہہ دیو تانوں جنت وچ کوٹھی چاہی دیئے، کوٹھی بڑا سارا بنگلہ چاہی دائے۔ کئیاں نے دا ترجمہ جنت کیتا ہے۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے ایدہ ترجمہ جڑا کیتا ہے نا، وہ فرماندے نے، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منن والے نو کہہ دیو، فرما دیو، انہوں پوچھو تانوں پچھلا گھر چاہیدا ہے، پچھلا گھر۔ ہن پچھلا گھر کیڑا ہے؟ پچھلا گھر ساڈا او ہے جیڑا ساڈے بابا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جتھوں تشریف لے کے آئے، او کی یہ او بھی جنت ہے۔ جنت جو آئے نا ساڑھے بابا دنیا تے تشریف لے کے آئے، گویا کہ اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو
یہ فرمایا کہ آخرت دا گھر جنت دے اندر وڈی ساری کوٹھی یا پچھلا گھر یا آخرت دا گھر یہ تانوں چاہیدا ہے؟ گل بڑی سیدھی سادی ہے، لیکن اگر یہ گہرائی وچ جائیے، یہ تہ وچ جائیے، یہ نیند وچ جائیے، مثال دے طور تے اے موبائل میرا ہے ہی نہیں، کسے دا موبائل، میں مثال دے رہا تے میں کہاں کہ تینوں اے چاہیدا، وہ کہے ہاں مینوں چاہیدا، تے میرے تے ملے کہ نہیں، میری ملکیت اندر ہے ہی نہیں، میں کیویں دیاں گا؟ دے کے صلح مار کے سوال کر کے پوچھ کے شرمندہ ہوواں گا یا نہیں ہوواں گا؟ ہوواں گا نا، کیوں؟ میرا ہے ہی نہیں، میں شرمندہ تے ہونا۔ جس وقت مینوں پتا کہ اے دا مالک میں ہاں تے میں بے دھڑک بے خوف ہو کے میں جنوں دل کراں انہوں کہاں او موبائل چاہیدا ہی، موبائل لینا، اگلا بندہ کہے ہاں لینا بس صحیح ہے کیونکہ ہے میرا تو مینوں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کریم اللہ، رؤوف الرحیم اللہ عز و جل جل جلالہ عم نوالہ عظم شانہ اتم برہانہ، کلام مجید برہان الرشید دی اندر آیات مجیدہ نازل کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے نے قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اے محبوب تسی انہوں کہو تے صحیح، انہوں پوچھو تے صحیح، تانوں جنت وچ وڈی ساری کوٹھی چاہی دیئے؟ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے صلح نہیں مروائی، صلح اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو جنت دیاں چابیاں دے کے پھر کیا محبوب انہاں نو پوچھو جنت چاہی دیئے، جنت چ کوٹھی چاہی دیئے، جنت وچ بنگلہ چاہی دائے۔ تسی کہوں گے پتہ نہیں اسلم نے جذبات دے اندر آ کے انی وڈی گل کر دیتی کہ جنت رب دی تے دین والا محبوب خدا آؤ۔ امام بخاری نے اس نو صحیح بخاری دے اندر نقل فرمایا، امام مسلم نے اس نو صحیح مسلم دے اندر نقل فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی نا ایک ڈیوٹی سی، وہ ڈیوٹی کی سی انہاں دی، فرماندے نے کہ کالا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے نے کنتو ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماندے نے ایک رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزاری، ایک رات گزاری۔ جدو میں رات گزاری نا ڈیوٹی یہ سی انہاں دی کہ صبح اٹھنا تے انہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وضو کروانا، ایک دن وضو کروا رہے نے تے جدوں فرماندے نے کہ فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، میں جدوں وضو کروان واسطے برتن لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر گیا نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سل یا ربیعۃ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اے ربیعہ بن کعب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگ حضرت قال ربیعۃ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسألک مرافقتک الی الجنہ، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تاڑے کو ہور تے کچھ نہیں مانگدا، مرافقتک فی الجنہ یا الی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے تاڑا وڈا سارا عالی شان بنگلہ ہوئے جنت دے اندر، وڈا سارا کوٹھی ہوئے آپ دی بنگلہ ہوئے، مرافقتک فی الجنہ او دے نال چھوٹی جی جھونپڑی مینوں بھی عطا کر دیو، مرافقتک فی الجنہ، منوں وڈی ساری کوٹھی نہیں، او دے نال چھوٹی جی کلی دے دیو، کٹیا دے دیو، رہن واسطے چھوٹا جہا گھر دے دیو۔ جدو کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینی گل سنی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ تو جنت رب کو لو منگ، میرے کو کیوں منگنا ہے؟ کیوں؟ ربیہ نو پتہ سی سورۃ البقرہ آیت نمبر 94، سورۃ البقرہ آیت نمبر 95 رب کائنات نے محبوب دی زبان دے اندر اے فرما دیتا قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، محبوب اپنے امتیاں نو کو تانو جنت وچ کوٹھی چاہی دیئے، جنت گھر چاہی دائے، پچھلا گھر چاہی دائے۔ صحابی نو پتہ سی اللہ نے بنائی جنت ہے، ونڈن واسطے ڈیوٹی اپنے محبوب دی لگائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا انہی گل کیتی نا جدوں تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او غیر ذالک، اور بیا بڑی چھوٹی جی گل بڑا چھوٹا جا سوال کیتا ہے، غیر ذالک اوہ ہور منگ، وہ بڑا چھوٹا جا سوال ہے، اور منگ، اور سوال کر، غیر ذالک جنت تیرے نامے لا دیتی ہے، ہن اور سوال کر۔ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوئے گا، حضرت سیدنا امام احمد رضا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بے عطا اور بھی کچھ مانگ۔ میرے آقا نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت سیدنا ربیہ بن مالک فرماندے نے قلت میں کیا ہوا ذالکا، سونیا تاڑے گوانڈ دے اندر جنت وچ کوٹھا لب گیا، مینوں اے دے تو علاوہ اور کچھ چاہی دا۔ اگلے حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر امام حاسمی نے مجموع زوائد دے اندر، امام خطیب بغدادی تبریزی نے مشکات المصابیح دے اندر نقل فرمایا، میں دانستہ متن نہیں پڑھاں گا وقت زیادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آگے احد دا میدان ہے، اکھ چکی ہتھیلی تے رکھی سونے دی بارگاہ دے اندر آئے نے، آکے آندے نے سونیا اکھ جڑی ہے نا اکھ اے میں نو دے دیو، اکھ میں نو واپس کر دیو، اکھ میری باہرے میری اکھ ٹھیک کر دیو۔ انہوں نے نہیں سی پتا اے اللہ دے نبی نے اے سرجن بن کے نہیں آئے، سرجری کرن واسطے نہیں آئے، آپریٹ کر کے اکھ نو اس جگہ تے لگان واسطے نہیں آئے، لیکن انہوں نے پتا سی اللہ نے اپنے محبوب نو کوئی کمی دے کے بھیجیا، ساریاں عطاواں دے کے بھیجیا ہے۔ جس وقت اتنی بات کی تھی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ جنت چاہی دیئے یا اکھ چاہی دیئے، حدیث پاک دے الفاظ نے جنت چاہی دیئے یا اکھ چاہی دیئے۔ حضرت قتادہ نے بڑا باکمال جملہ ارشاد فرمایا، کیوں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 انہوں نے بھی پڑھی سی، کہنے لگے سونیا اکھ میں منگی تے میری منگن تے اکھ دے دیو، جنت تاڑی زبان چو نکلی ہے اپنی عطا نال جنت دے دیو۔
میرے آقا نے جنت دا بھی اعلان فرما دیتا اور میرے آقا نے انہاں نو اکھ بھی عطا فرمائی. گویا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری دے اندر اس حدیث پاک نو نقل فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ کریم نے مینو جتنے خزانے نے سارے خزانیاں دیاں چابیاں عطا فرمائیاں نے. امام بخاری صحیح بخاری، امام مسلم صحیح مسلم، کتاب المغازی، کتاب الجہاد، کتاب باب فضائل سید المرسلین، یہ تمام کتب جڑیاں نے اور تمام ابواب دے اندر یہ حدیث پاک تکرار دے نال آئی ہے. اور محدثین نے بھی اس حدیث پاک نو نقل فرمایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خارجا یومن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرو نکلے نے ایک دن تے نکل کے نا فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، میرے آقا نے احد پہاڑ احد میدان دے اندر جتنے شہداء سی نا انہاں شہداء واسطے نماز جنازہ ادا کی تھی. ثم انصرف الی المنبر، میں امام بخاری پڑھ رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر منگوایا، منبر تے تشریف فرما ہوئے. میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی فارتن لکم، میرے آقا فرماندے نے آج میں بڑا ہی راضی ہاں، آج میں بڑا ہی خوش ہاں. وَإِنِّي عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، اور میرے آقا نے فرمایا آج میں تاڑے تے گواہ ہاں، آج میں تاڑے تے شہید ہاں، آج میں تاڑے تے گواہ ہاں. اگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے واللہ مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے، واللہ. امام بخاری صحیح بخاری، امام مسلم صحیح مسلم، امام خطیب بغدادی مشکات المصابی، میرے آقا نے قسم اٹھائی ہے. کملی والے آقا قسم نام ہی اٹھان دے، میرے آقا دی زبان پر حق ہے. لیکن میرے آقا نے دسنا سی 14ویں صدی دا مولوی آ کے میری شان تے انگلیاں اٹھائے گا، بکواس کرے گا، بد باطنی، بد کلامی، بد گبانی، بد زبانی کرے گا. میرے آقا نے قسم اٹھائی واللہ، میرے آقا نے فرمایا منو اللہ دی عزت دی قسم الان، میرے آقا فرماندے نے لا انظر الى حوض الان، میرے آقا فرماندے نے منو اللہ دی عزت دی قسم میرے سامنے حوض کوثر منو ہونوی نظر آ رہا ہے. واللہ لا انظر الى حوض الان، او دیکھو میرے سامنے حوض کوثر ہے. اگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہا ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ بِمَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، میرے آقا نے فرمایا منو اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ پاک نے زمین و آسمان دے جتنے خزانے نے سارے دیاں چابیاں عطا کر دیتیاں نے. امام بخاری پڑھ رہے ہیں وَإِنِّي أُوتِيتُ بِمَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، میرے آقا نے فرمایا منو سارے جنت دے خزانے دیاں او زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا کیتیاں نے. اللہ نے انہا پروٹوکول دیتا تے میرے اللہ نے فرمایا نا کل ان کانت لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، محبوب اپنے امتیاں نو کہے تانو جنت وچ گھر چاہیدا ہے، جنت وچ گھر. اچھا اتھی بس نہیں، اگے اللہ پاک فرماندے نے او گھر ہے کتھے؟ یہی آیت اگلا لفظ فرمایا دار الآخرۃ عند اللہ، عند اللہ. اندہ دا معنی جڑے لوگ ترجمہ جڑے دوست میرے پڑھ دے نے، اندہ دا معنی کی ہے نزدیک. عندہ عین نون دال، عندہ عند اللہ. اللہ فرماندے نہیں وہ جڑا پچھلا گھر ہے نا، وہ جڑی جنت ہے نا، وہ کتھے ہے؟ عند اللہ ہے. کتھے ہے بولو؟ اچھا نزدیک، قریب، لاگے، نیڑے، نیئر، یہ سارے لفظ انہاں دا معنی یہی ہے، لاگے لاگے، قریب قریب. لیکن آج میں تانوں لفظ قریب قرآن پاک چوں پڑھ کے دیاں گا تے پھر دیکھنا کہ اللہ پاک نے وہ آخرت دا گھر بنایا کتھے ہے. سننا سورۃ الاعراف ہے
ترتیب دے لحاظ نال سورت دا نمبر 7واں ہے، اور آیت دے لحاظ نال اے جڑی آیت جدے چ میں لفظ قریب تاڑے سامنے رکھاں گا، اے دا نمبر آیت دا 56 ہے، 50 تے 56، 56۔ سورت دا نام کی ہے سورۃ الاعراف۔ کی نام ہے؟ لفظ عند اللہ ذہن دے وچ رکھنا ہے تسی، عند اللہ، اللہ دے ہاں، اللہ دے قریب، اللہ دے نزدیک، اللہ دے نیڑے، اللہ دے لاگے، جو مرضی کہہ لو۔ آیت میں پڑھن لگا، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 56 ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ قریب دا معنی ایتھے ہوں تسی دیکھ لو کیڑا ہوئے گا کہ اللہ دی رحمت کنہ دے نیڑے ہے؟ محسنین دے، نیک لوگان دے نیڑے ہے اللہ دی رحمت۔ دوسری آیت پاک سورہ قاف ہے، 50 نمبر سورت ہے، اور 50 نمبر سورت دی آیت نمبر 16 ہے۔ کریم اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماندے نے میری رحمت جڑی ہے محسنین دے قریب ہے۔ میرا پتہ لینا چاہ رہے ہو، میرا ایڈریس لینا چاہ رہے ہو، میرا سرنامہ لینا چاہ رہے ہو تو سنو، اقربو او قریب میری رحمت محسنین دے ہے، لیکن میں شاہ رگ تو بہتا قریب ہاں۔ اونی میری رحمت محسنین دے قریب نہیں جتنا میں شاہ رگ تو زیادہ قریب ہاں۔ اگلی آیت پاک سورہ بنی اسرائیل ہے، ترتیب دے لحاظ نال سورہ دا نمبر 17 ہے، اور یعنی سورۃ اسراء پڑھ لو، اے دی آیت نمبر 80 ہے، اور اے بڑی مشہور آیت ہے۔ جڑے میرے کلاس فیلو شوگر والے بھرا نے انہوں نے یہ آیت رٹی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ضرورت پیندی کھان تو پہلے پھر وہ 3 واری پڑھ لیندے نے بھی شوگر ہائی نہ ہوئے، ہو پھر جاندی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرَجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ۔ میرے اللہ نے فرمایا، میں پورا ترجمہ نہیں کروں گا، کیوں؟ ٹائم بالکل کم ہے اور آیات زیادہ نے۔ اللہ فرماندے نے مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، او بادشاہ، او مددگار تاڑے لدن ہے، لدن ہے، لدن ہے۔ لدن دا معنی قریب ہے، لدن دا معنی 3 آیات لفظ قریب دیاں سی پڑھ لیاں، رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور دوسری آیت اسی پڑھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور تیسری آیت اسی پڑھ لئی وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ چوتھی آیت جڑی قریب دا معنی قرآن پاک دے اندر، سورہ دا نام ہے سورۃ النجم۔ ترتیب دے لحاظ نال سورہ نجم دا نمبر ہے 53، یعنی 53 نمبر سورت ہے، اور 53 نمبر سورت دی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک سورہ نجم 27واں پارہ، میرے اللہ فرماندے نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ میرے اللہ فرماندے نے 2 کمانہ تو بھی بہتا نیڑے محبوب میرے سی۔ فکان قاب قوسین او ادنا، معراج پڑھیں گے وہ پھر قرآن پڑھیں گے، یعنی 2 کمانہ دا انہا فاصلہ نہیں۔ ثم دنا فتدلی، تو جدو 2 کمانہ دے درمیان انہا فاصلہ ہویا، امام خطیب بغدادی تبریزی نے لکھیا، امام سیوطی نے خصائص دے اندر لکھیا، امام اسماعیل نبہانی نے جامع المعجزات فی رسول اللہ دے اندر لکھیا، قال اللہ تبارک و تعالی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنو منی یا رسول اللہ،
ادنو منی یا احمد ادنو منی یا خیر البریہ، سونیا ہور نیڑے آ، سونیا ہور نیڑے آ، ادنو ہور نیڑے آ، خیر البریہ ہور نیڑے آ۔ خیر البریہ دا مطلب جتنی مخلوقات نے ساریاں نالوں چنگا تو ہے، ادنو منی ہور نیڑے آ۔ ہون پتہ چلیا قریب دا معنی، ہون پتہ چلیا من لدن کا دا معنی، ہون پتہ چلیا اقرب دا معنی۔ آؤ قریب دا ایک معنی قرآن چو ہور پڑھ لئیے، سورہ بقرہ دوبارہ پڑھیے، آیت نمبر 186 پڑھیے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّی قریب، فَإِنِّی قریب۔ اللہ فرماندے نے جیڑے میرے بندے نے وہ جدوں بھی میں نو پکار دے نے، مینو اپنے تو دور نہیں سمجھ دے، مینو اپنے تو دور نہیں پان گے۔ فَإِنِّی قریب اجیب، میں انہاں دے نیڑے بھی ہاں تے میں انہاں دیاں دعاواں نو قبول بھی کرنا۔ اے ساڑی 9ویں آیت ہوگی تے 20 منٹ ہوئے مینو پڑھ دیاں تے ٹائم ہور ہوندا تے بہت ساری آیات میں تہاڑے سامنے پڑھ دا، لیکن وقت دی کمی اور میرے دوست جڑے نے وہ پھر اعتراض بھی کر دینے، اس واسطے میں اپنے ٹائم چ رہ کے ہن جس وقت اللہ نے فرمایا کہ ان کانت لکم الدار الاخرہ، جیڑی دار الاخرہ ہے نا ایک قریب بھی نہیں، دار الاخرہ اقرب بھی نہیں، دار الاخرہ جڑی ملت دن کا بھی نہیں، دار الاخرہ جڑی ہے ثم دنا بھی نہیں، دار الاخرہ ملت دن بھی نہیں، دار الاخرہ قریب اجیب بھی نہیں۔ رب العالمین دار الاخرہ ہے کی؟ فرمایا قرآن پڑھ لو، سورہ بقرہ پڑھ لو، آیت نمبر 94 پڑھ لو۔ میرے اللہ نے فرمایا دار الاخرہ تو عند اللہ، دار الاخرہ تو میرے بڑی ہی قریب ہے۔ اچھا ہن ان دلہ نو سمجھنا ہے، تسی ان دلہ نو سمجھنا ہے۔ جس وقت مفتی فتویٰ دیندے نے نا تے اینڈ تے تھلے لکھ دینے کہ اے جیڑا میں فتویٰ لکھ کے دیتا نا اے او اے جیڑا میرے وچوں علم نکلیا، اے اس علم دی روشنی چ میں فتویٰ دیتا، بلا تمثیل بلا مثال، اللہ چو نکلن والی کوئی چیز نہیں۔ لیکن اللہ پاک دسنا چاہتے نے قریب اقرب لدن بڑیاں چیزاں نے، اقرب بڑیاں نزدیکی نے، لیکن جیڑا مقام میں عند اللہ نو دے دیتا نا باقی کسے نو نہیں دیتا۔ سب تو قریب جڑا ہے نا وہ عند اللہ ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا قل ان کان لکم الدار الاخرہ تو عند اللہ۔ ہن اللہ نے اس گھر دی قربت، اہمیت، امپورٹنس، افادیت ساڑھے سامنے رکھی۔ ہن وہ دے لین دا طریقہ میرے اللہ نے دسیا بھی لین دا طریقہ کی ہے۔ محبوب اپنے امتیاں نو پوچھو نا بھی وہ تسی گھر لینا چاہتے ہو تے طریقہ بڑا سوکھا ہے۔ فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ۔ ٹائم ختم ہے لیکن کم از کم 15 تو 20 آیات میرے ذہن دے اندر موجود نے جڑیاں میں پڑھ سکنا کہ کیویں اسی لینیاں اگلا جمعہ، یا میں درس جڑا ہے وہ موقع ملیا تے تہاڈے سامنے، کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا بلکہ زیادہ ہو گیا۔ ایک تی بندے آندے نے 5 منٹاں تے فارغ کریا کرو، سانو ہور بھی کام ہوندے نے، سب تو آخر تے آ کے اسی پہلے جان دی کوشش کردے ہیں۔ اس واسطے موضوع مکمل میرے ذہن دے اندر ہے، ٹائم دی وجہ تو میں بات نو ایتھے ختم کر رہا۔ اگلا جمعہ یا کسی نماز دے درس وچ میں دساں گا کہ فتمنوا الموت، اور ان کنتم صادقین، اور ان کنتم صادقین دے اندر کم از کم 20 آیات تہاڈے سامنے پڑھ کے دساں گا وہ کیڑے نے جنہاں واسطے اس کوٹھی دا اعلان کیتا گیا، اور جس کوٹھی نو میرے آقا دی زبان چو اللہ پاک اپنے محبوب دی امتیاں نو دینا چاہندے نے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔